أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرب المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى وإلهته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جمع عذابهم إلى الآن ومن الآن إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سلسلے فکر شروع کیا گیا تھا تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اپنی بات کو پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے خبر کرنا ہوں کہ یقینی طور پہ اب مبتلے ظاہر پہلے رہے جو نوید ناشد صاحب کو ناشتے جو کہ سیالکوٹ کے مبنی سے امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے حالت مجلس میں ایک شبیر انہیں گولی مار شہید کر دیا. اگر دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے گولیاں چلا کر شہید کر کے وہ خوف اور ہراس کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عزاداریوں کی وہ رونق مان پڑ جائے گی. وہ پڑھنے والے گھبرا کر ڈر کر حق کے بیان سے روگردانی کریں گے. ہم جانتے ہیں شہید نبی عاشق کا جو کیا آپ کے علم میں 1 سال پہلے جب کراچی میں گفتگو کر رہے تھے اشعار جو پڑھ رہے تھے قطعی طور پر کوئی کسی احانت کا پہلو ہرگز نہیں تھا. جو اشعار انہوں نے پڑھے خود محسن نقوی شہید کی بات اشعار تھے بعض دوسرے اشعار تھے علماء کرام کی موجودگی میں وہ اشعار پڑھ رہے تھے. لیکن خود ایک مفسد فی الارض جو ایک عرصے سے پہلے اس نے جناب حضرت ابو طالب عالم کی شان میں بدترین گستاخی کی. لبیک گروہ کا جو دوسرا شخص تو دنیا سے چلے گئے مولانا صاحب جو معذور تھے ایک دوسرے پر تو جس ترتیب سے انہوں نے سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کی اور آپ کو خطاوار ثابت کیا. ابھی تازہ ترین آپ کے شہر لاہور میں داتا دربار میں خود اہل تسنن علماء کے ساتھ جو کچھ ہوا طاہر القادری صاحب کی بیٹی کو خطاب کے دوران جس طرح سے ہنگامہ آرائی ہوئی
باقی علماء کرام اہل تسنن کے وہ معتدل افراد کے جو شان اہل بیت بیان کرتے تھے یا بنو امیہ سے گریز کرتے تھے، ان شخصیات کو منبر پر جس ترتیب سے انہوں نے اہانت کی، گستاخیاں کی، گالیاں دی، جھوٹے دکھائے، خود بس وردہ صرف ایک فرد ہے، یہی برائے نام ڈاکٹر جلالی کہ جو خود واقع گستاخ ہے، معصومین علیہ السلام کا، اور بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کی فضا کو اس طرح سے متاثر کر رہا ہے اور وہ زہر برابر اپنی زبان سے اگل رہا ہے۔ یہ عکس العمل خود جبکہ عدالت نے انہیں پر کوئی ذمہ قرار دے دیا اور عدالت کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کی کوئی کوتاہی نہیں، اس میں جو کہا ایسی کوئی بات نہیں، اس کے باوجود اس فرد کی شے پر اور اس کی مسلسل کوششوں اور تقریروں کے نتیجے میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرد مجلس کے دوران اس نے ذاکر اہل بیت کو شہید کیا۔ اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسے حربوں سے اور ایسی چالوں سے ذکر اہل بیت مان پڑ جائے گا، مجالس کی رونق متاثر ہو جائے گی اور لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، خوف و ہراس کی فضا اس طرح سے کہ مجالس کم ہو جائیں، پڑھنے والے ڈر ڈر کے پڑھیں نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجالس کوئی رسم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے ان کا آغاز کیا، یہ مجالس یہ عزاداری نہضت زینبی ہے، تحریک زینبی ہے، کسی عام فرد نے اس کی بنیاد نہیں رکھی، ثانیہ زہرا نے خود اس مقدس ترین تحریک کی بنیاد رکھی اور یہ ابدی اور سرمدی، یہاں تک کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب بی بی سربراہانہ تھی، یزید ابن معاویہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جسے تمام تر مورخین نے حتیٰ الولایہ والنہایہ میں ابن اسیر نے ثانیہ زہرا کی کلمات، ابن کثیر نے ثانیہ زہرا کی کلمات ذکر کی، باقی مورخین نے لکھے ثانیہ زہرا نے یزید کو خطاب کرتے ہوئے جو تاریخی جملے کے رخ کیا یزید کی طرف، فرمایا کت گئی در وَاسْتَسَعْيَدْ وَنْسَجُّهُدَ وَاللَّهَ لَا تَنْهُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، فرمایا اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے، علی کے بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی واللہ لا تنفو ذکرنا، تو کبھی ہمارے ذکر کو معاف نہ کر سکے گا، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، اور تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ اس راستے میں چاہے ہماری ساری قوم شہید ہو جائے، تمام افراد شہید ہو جائے، اگر ایک بچہ بھی زندہ رہ گیا تو وہ بھی اٹھ کر یہی نعرہ لگائے گا حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اے رسول محمد اہل بیت محمد بلند ترین دعویٰ، لیکن نام سیدہ پر اور ذکر سیدہ کی پاداش میں انہیں شہید کیا گیا، گولی ماری گئی، یقینی طور پہ سیدہ شفاعت کرنے والی۔ یہاں تک کہ میں نے اصول کافی میں پڑھا ہے، ابو جعفر یعقوب کلینی نے یہ حدیث درج کی، اصول کافی جو ہماری معتبر ترین کتاب ہے، برادران اہل تسنن کے اچھے کتابیں سیاہ ستہ اور ہماری کتب اربعہ جن میں سر فہرست اصول کافی۔ تو امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور آپ کے ایک صحابی ابو بصیر آپ کی خدمت میں آیا تو امام صادق نے دیکھا کہ ابو بصیر کے چہرے پر اداسی ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، رنجور ہے، اداس ہے، پریشان دیکھا، کیا ہوا، کیوں اس طرح سے اداس ہوا؟
ناگوار واقعہ پیش آیا. کبھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو راستے میں ایک مومنہ خاتون کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ پروردگار فاطمہ زہرا کے قاتل پر لعنت نازل فرما. کہ جیسے ہی اس خاتون اس مومنہ کی زبان سے قاتلان سیدہ پر لعنت کی آواز حکومت کے سپاہیوں نے سنی تو انہوں نے اسے دروں سے تازیانوں سے یا دوسرے مقام پر تشریف فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے ہی ابو وزیر نے یہ خبر دی فرمایا اٹھو چلو چل کر اس مومنہ کے حق میں مسجد میں جا کر دعا کرتے ہیں دعائے خیر کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی سیدہ کی تائید میں ایک لفظ کرے یا ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے تو معصومین علیہ السلام اس کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں. اور معصومین فرماتے خود امام صادق کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن زہرا سے متعلق اور قاتل فاطمہ زہرا سے متعلق ان افراد سے متعلق جنہوں نے ہماری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا، اگر کوئی فرد ان کی نسبت معمولی سا نرم گوشہ رکھتا ہے کہ برا نہ کرو، ان کی یہ خدمات بھی ہیں، ان میں یہ اچھے کام بھی ہیں، یہ پہلو بھی ہیں، کہ کچھ بھی ہو جائے قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا، چاہے جتنا جی چاہے عمل لے کے آ جائے. اور میں نے یہ روایت پڑھی، کسی نے معصوم سے سوال کیا امام صادق سے، اسے بھی جناب کلینی نے نقل کیا. صحابی نے پوچھا فرزند رسول آپ تعالیٰ نے دو فرشتے منسوب کیے ہر انسان کے ساتھ کہ اس کی نیکیاں لکھتا اور ایک بدی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، تو یا ہر صورت میں ایک فرشتے کا قلم حرکت میں رہے گا، یا تو انسان نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا. تو جب گناہ کرے گا تو گناہ لکھنے والے فرشتے کا قلم متحرک رہے گا، اگر وہ نیکی انجام دے گا تو نیکی لکھنے والے فرشتے کا عمل متحرک ہوگا. کہا فرزند رسول کیا ایسے ممکن ہے کہ بیک وقت دونوں فرشتے ان کے قلم حرکت میں ہوں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، صرف ایک ایسا عمل ہے کہ جب وہ انجام دیا جائے تو ہر دو فرشتے متحرک ہو جائیں. پوچھا کیا کون سا عمل؟ امام نے فرمایا جب کوئی مومن دشمنہ میں سیدہ زہرا پر ہماری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو درج کرتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے میں لگ جاتا ہے، گناہوں کو مٹانے میں لگ جاتا ہے. پروردگار ہمیں شفاعت جناب سیدہ عطا فرمائے اور اس راستے میں جو مومن دنیا سے چلا جائے انشاءاللہ اس کے درجات بلند ہے اور سیدہ اس کی شفاعت کرنے والی ہے. حق تعالی شہید نبی عاشق پر اور جملہ شہیدوں پر جو اس راستے میں دنیا سے رخصت ہوئے سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے حیات انسانی کی، والعصر قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، والعصر قسم ہے وقت عصر کا، والعصر قسم ہے نماز عصر کی، والعصر قسم ہے قرآن مجید کی، والعصر قسم ہے ختمی مرتبت کی، والعصر قسم ہے عہد بعثت مصطفیٰ کی، والعصر قسم ہے عصر عاشور کی، والعصر
قسم ہے حسین ابن علی کی، والعصر قسم ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والعصر قسم ہے عہد امام زمانہ کی، والعصر قسم ہے خود امام زمانہ علیہ السلام کی۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے پر۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جو اللہ نے خسارے کا لفظ استعمال کیا نا پچھلی گفتگو، یہ لفظ خود سمجھا رہا ہے کہ انسان دنیا کے بازار میں تجارت کے لیے آیا، اس لیے کہ غیر از تجارت خسارے کا تصور نہیں، خسارہ ہمیشہ تجارت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا کے بازار میں تجارت کے لیے بھیجا، تو عرض کیا کہ اس تجارت کے لیے راس المال، پونجی اور سرمایہ کیا ہے؟ تو یہی سرمایہ عمر، یہ سرمایہ حیات، یہ زندگی، یہ وقت، یہ لمحے، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ وہ سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر انسان نے تجارت کرنی۔ کس سے تجارت کرے؟ انسانوں کے ساتھ تجارت کرے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ کون ہے جس کے ساتھ انسان کی تجارت نفع بخش ہو سکتی ہے؟ شاید انسان اس کو چھوٹے عمل کا کوئی معاوضہ نہ دے سکے، لیکن خدا ایسا خریدار ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے ذرہ برابر عمل کا بھی پروردگار انسان کو صلہ عطا کرتا ہے، اور اس سب تک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرتا ہے پروردگار اس کا صلہ اور عوض بھی انسان کو عطا کرتا ہے۔ وہ کتنا عطا کرتا ہے؟ 700 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی، انسان کے عمل کی مثال، نیکی کی مثال، جو وہ اللہ کے راستے میں انجام دیتا ہے، ایک سنبولا کی مانند ہے، جو سٹا، یہ جو بالی ہوتی ہے پودے پر، ہر بالی میں پھر 100 دانے، اور اس کی مثال 7 بالیوں کے مانند ہے۔ یعنی انسان کے عمل کا صلہ حق تعالیٰ 700 گنا کر دیتا ہے، تو کسے دے؟ اسے اپنی زندگی دے اور اپنے بالوں کے ساتھ بتا دے اور گزار دے جن کو ان لمحات کی قیمت کا احساس نہیں۔ قیمتی ترین متاع عرض کیا، قبر میں سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی سے متعلق ہوگا، لیکن انسان اپنی زندگی اور عمر کے نسبت اتنا غافل ہے کہ اگر کوئی دروازے پر دستک دے یا ہماری گاڑی کے دروازے کو شیشے کو نوک کرے، ہم سے 50-100 روپے طلب کرے، تو اسے 50-100 روپے دیتے ہو ہم چند مرتبہ اس کا چہرہ دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ معمولی رقم اسے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تنہائی کی چند روپے ان کی ارزش نہیں ہے۔ یہ روپیہ، پیسہ، یہ دولت اچانک سے انسان کو مل سکتی ہے، اس کی لاٹری بھی لگ سکتی ہے، وراثت کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہے، انعام میں بھی آ سکتی ہے، کوئی خزانہ بھی اس کے ہاتھ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ مال دنیا دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے اسے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، آل ہے نہیں آل ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنا وقت دینا پڑے، زندگی، یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، کئی گھنٹے ہم گزار دیں گے، ایسی مفت میں ضائع کریں گے جس سے ہمارے وقت کی قیمت کا احساس ہی نہیں ہے، اور بعد میں خود ہمیں اس احساس کا، اس زیان کا بھی احساس ہے۔ قیمتی ترین متاع جو بشر کے پاس ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، یہ وقت ہے، یہ لمحات، اس لیے کہ یہاں کے لمحے وہاں کی صدیاں ہیں اور نہ ختم ہونے والی صدیاں، اور یہاں کے لمحے وہاں کی صدیوں کا تعین کریں گی کہ اب اس نے وہاں کیسے رہنا ہے۔ اپنی تقدیر اس دنیا میں انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، یہ تجارت۔ ان لمحوں میں انسان کو اللہ نے 2 کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے آپ تقسیم کرتے ہیں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، کچھ ممالک ہیں دنیا میں جو ترقی یافتہ ہیں، ترقی کر چکے ہیں، اور کچھ ہیں جو ترقی پذیر ہیں، ترقی کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اب
اب پاکستان کو نہیں معلوم آپ کس کھاتے میں حساب کرتے ہیں. کچھ دن پہلے تک تو ترقی پذیر تھا، آپ کی حالت کا ہمیں اندازہ نہیں کہ کہاں تک پہنچ چکا. ترقی یافتہ جو ارتقاء کے مراحل طے کر چکا ہے، اور ترقی پذیر کی جو ابھی ترقی کے مراحل کو طے کر رہا ہے، ابھی وہ ترقی نہیں بنا. اسی طرح سے دوسری تعبیر ہے کمال یافتہ اور کمال پذیر. فرشتے کمال یافتہ ہے، انسان کمال پذیر ہے. ہم میں اور دیگر تمام تر حیوانات میں جو بنیادی فرق ہے، اگر ایک ہرن ہے، ہرن کا بچہ پہلے دن سے، ایک گوربا ہے، بلی کا بچہ ہے، پہلے دن سے اسی شکل میں. شیر کا بچہ یہ پہلے دن سے شیر کا بچہ، اور پہلے دن سے اگر اس کی ماں مر جائے، شیرنی مر جائے، تب بھی اس میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سنبھالے. جتنے بھی جانور ہیں، حلال گوشت ہے، حرام گوشت ہے، اگر ماں مر جائے پھر بھی وہ اپنا وجود پروردگار نے انہیں صلاحیت رکھی ہے. لیکن انسان کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق، بدنی اعتبار سے بھی اور روحی اعتبار سے بھی. لیکن یہ انسان کمال پذیر ہے، کمال یافتہ نہیں ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں کمال یافتہ ہیں. جو کمال انہوں نے حاصل کرنا تھا پہلے دن جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، اسی کیفیت میں خلق ہوئے. ایسا نہیں کہ اب جبرائیل مزید کچھ ارتقاء کے مراحل طے کریں گے، کمال کے مراحل طے کریں گے، اس سے اوپر جائیں گے. نہ جبرائیل آج جہاں پر ہے، جس جگہ پر پہلے دن جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا، اسی جگہ پر اسرافیل ہے، میکائیل ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں کمال کی جس منزل پر آج کھڑے ہیں، پہلے دن اسی منزل پر تھے. اور اپنی پیدائش سے لے کر آج کے دن تک ذرہ برابر ان کے کمال میں اضافہ نہیں ہوا. سید صاحب آگے تشریف لے آئیے کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. اور پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے اور سید بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے خاندان فاطمہ پر بلند ترین صلوات بھیجیے. سوری ادب ہے اور خلاف ورزی ہے، اور خلاف ادب ہے کہ مجھ جیسے جاہل وہ گفتگو کرے اور ہمارے سید بزرگوار وہ سامنے بیٹھے ہو. مشکل ہے. باہر دوست ہیں ہمارے عزیز بھائی، طلبگی کے عرصے میں ہم ایک ساتھ قومی کی سعادت رہی. پروردگار ان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے سید صاحب کی صحت و سلامتی کی خاندان سیدہ پر صلوات بھیجیے. تو میں عرض کر رہا تھا سید بزرگوار سے اجازت دے دو کہ ہم کمال پذیر ہیں، انسان کمال پذیر ہے، فرشتے کمال یافتہ ہیں. وہ پہلے دن سے اسی درجے پر تھے، لیکن انسان نے یہ مدارج طے کرنے. اگر میں آسان زبان میں بات کروں تو جتنے بھی حیوانات ہیں وہ پہلے دن سے وہی حیوان ہیں. ایسا نہیں کہ آپ اس میں مزید اس میں تغیر آ رہا ہے. لیکن انسان سے متعلق قرآن مجید کی 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں آیات ان کا لب رباب یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ سفر اس دنیا میں جو پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے، ہم مجازی طور پر انسان ہیں. اللہ نے ہم میں انسان بننے کی صلاحیت، استعداد، لیاقت اور قابلیت رکھی ہے. یعنی ہم حقیقی معنی میں انسان بن سکتے ہیں، ابھی انسان نہیں. فلسفی اعتبار سے ابھی ہم بالقوہ انسان ہیں، بالفعل انسان نہیں ہیں. تو مجاز سے حقیقت کا سفر کیسے طے ہو؟ اس کے لیے انسان نے 2 سفر کرنے ہیں. یہ 2 سفر طے کرنے کے لیے پروردگار نے انسان کو اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم مادہ میں بھیجا ہے. کون سے 2 سفر؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر انسان خسارے میں. جن سے
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بھیجا کس لیے؟ ایک سیر کے لیے، ایک سویر کے لیے، ایک سین سے ایک سوال۔ ہر انسان ہر لمحہ حالت سیرورت میں بھی ہے، حالت سویرورت میں بھی ہے، سین سے بھی سوان سے بھی۔ سین کی جو سیر ہے یعنی انسان یا سیر صعودی کر رہا ہے یا سیر نزولی کر رہا ہے، کوئی انسان ایک لمحے کے لیے رکا ہوا نہیں، یا بستیوں کی طرف گر رہا ہے، مسلسل گرا جا رہا ہے، یا بلندی کی طرف پرواز کر رہا ہے، یا سیر صعودی ہے یا سیر نزولی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی لمحے راکب نہیں ہے، جامد نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یا اوپر کی طرف جا رہا ہے یا بستیوں کی طرف جا رہا ہے۔ نہ انسان کی کمال کی کوئی حد ہے، نہ انسان کی گراوٹ کی کوئی حد ہے۔ جب یہی انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے اور ملک اس لیے گردے راہ بن کر رہ جاتے ہیں، اور تمام تر فرشتوں کا استاد اور معلم جبرائیل چوتھے آسمان پر انگشت بدندام دیکھ رہا ہے، اور پیغمبر یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مڑ کے کہاں بھی ہم تک بات پہنچانے کے لیے جبرائیل کیوں رکے ہو؟ آؤ چوتھے آسمان پر، یہ سفر ایک ساتھ چل رہے تھے، لیکن جب آسمان چہاروں پہ پہنچے بیت المعمور پر، جبرائیل نے رک کر کہا لو دنوتہم لدن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر ایک گورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے۔ جہاں جبرائیل جو تمام تر فرشتوں سے لطیف تر ہے، جو جسم نہیں رکھتا، یہ روح مجرد، روح بسیط، روح لطیف، جبرائیل جہاں پر رک رہا ہے، محمد مصطفیٰ اسی جسم کے ساتھ جہاں سے اوپر پرواز کر رہا ہے، اور کہاں فکر انسان سے مابرا، عقل انسان سے بالاتر، اور پروردگار نے فرمایا دنا فتدل فکان قاب قوسین۔ کل ایک دوست نے خواہش کی کہ میں یہ جملہ عرض کر دوں تو کوشش کروں گا اگر میرے حافظے میں رہ جائے تو میں عرض کروں۔ شب معراج حبیب اپنے محبوب سے قریب تر ہوتے رہے، اور استاد آیت اللہ جوانی عاملی فرماتے ہیں کہ یہاں پروردگار کے تو ظن اور تخمین اور گمان نہیں ہے، جیسے ہم تذبذب و تشکیک اور شک و ریب کی وجہ سے ظنی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہوا پھر شاید ایسے ہو، پھر یوں ہو گیا اور پھر یوں ہوا، تو پروردگار نے یہ لب و لہجہ کیوں اختیار کیا؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ ایک ہی مرحلے میں پروردگار نے کیوں نہیں بتا دیا کہ شب معراج حبیب اپنے محبوب کے کتنا قریب ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ دنا قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ دو کمانے، اور یہ کہہ کے بھی پروردگار نہیں رکا، وہ فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانے یا ان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ دوستان جوانی نے اپنی تفسیر میں تسنیم میں یہ سوال اٹھایا کہ پروردگار کے ہاں تو یقینی امور ہے، وہاں تو ظن و تخمین و گمان نہیں ہے، تو پھر پروردگار نے یہ لب و لہجہ کیوں اختیار کیا تھا؟ اس لیے کہ حقیقت اتنی بڑی ہے اور مقام اتنا بڑا ہے، اور پروردگار اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ انسان کی نفسیات میں سے کہ بڑی سے بڑی حقیقت اگر دفعتاً اچانک سے انسان سے کہہ دی جائے تو انسان متوجہ نہیں ہو پاتا، اور اس کی اہمیت کو درک نہیں کر سکتا، اس لیے پروردگار جرعات کر کے ایک ایک گھونٹ کر کے اس حقیقت کو ذہن بشر میں ڈھیر رہا ہے اور منتقل کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ انسان کی بلندی ہے کہ جب بلندیوں پر جاتا ہے تو اس کے کمال کی کوئی حد نہیں، اور جب گرتا ہے تو کتنا نیچے گرتا ہے، حیوان بنتا ہے نا۔ قرآن فرماتا ہے نا ذالک کالانعام، حیوان پھر جرعہ کر کے پروردگار بتا رہے بل ہم اضل، یہی انسان کتا، سور، خنزیر، سانپ، بچھو بن جاتا ہے، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی ذلیل تر، ان سے بھی زیادہ گر جاتے ہیں، شیور ابن ذی الجوشن بن جاتا ہے، ہرملہ بن جاتا ہے،
چند دن پہلے جو پروانہ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے تھے حکومت رائے کا، ایران کی حکومت کا، ہر وقت ہاتھ میں رکھتے تھے، امام حسین نے شب عاشور عمر ابن سعد کو بلوایا، کہا کہ باز آ جاؤ، میرے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگو۔ تو اس نے کہا میرے گھر والوں کو وہ نہیں چھوڑیں۔ حضرت نے بہت سمجھایا اس کو، کہا تو یہ رائے کی حکومت، یہ رائے کی گندم تمہارے نصیب میں نہیں آئی۔ اس نے آگے سے تنزل امام حسین کو جواب دیا، حسین کوئی بات نہیں، اگر گندم نہ ملے میں جو کھا کے گزارا کروں۔ یہ عمر ابن سعد جو سعد ابن ابی وقاص صحابی کا بیٹا ہے، پہلے مرحلے میں یہ تیار نہیں ہو رہا تھا امام حسین کے قتل کے لیے، آپ کے سامنے مقابلے میں آنے کے لیے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ہیلے اور بہانے سے عمر ابن سعد کو تیار کیا۔ اس کی کمزوری کو جانتا تھا، کہا تمہیں رہ کے حکومت چاہیے، کہاں چاہیے، کہا وہاں پر بغاوت ہوئی ایران کے علاقے میں، اس کی سرکوبی کے لیے پہلے فوج تیار کرو، 3-4 ہزار افراد آمادہ کرو اور جا کر اس سرکشی کو کچلو اور پھر حکومت کرو۔ سرے سے عمر ابن سعد امام حسین کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج تیار نہیں کر رہا تھا، اپنی رائے کی حکومت کی لالچ میں اس علاقے کی سرکوبی کو نابود کرنے کے لیے فوج تیار کی۔ جب فوج تیار ہو گئی تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کرنا، کہا وہ تو بات کا مرحلہ ہے، پہلے آپ جہاں پر ایک تازہ مصیبت آ گئی ہے اور حسین ابن علی کوفہ کی طرف بڑھ رہے، پہلے ان کے ساتھ مقابلے کیجیے، اور اس نے لیت العال سے کام کیا، تردد اور تذبذب اور تشکیک میں مبتلا تھا، جاؤں نہ جاؤں۔ ایک بیٹے سے مشورہ کیا، اس نے یہ بہت نقصان کا سبب ہے، دوسرے سے کہا، اس نے کہا چلے جاؤ، جو نقد مل رہا ہے وہ حکومت رائے ہے، جنت ادھار ہے، تو نقد کو ادھار پر ترجیح، اور چلا گیا۔ اور امام حسین نے اسے 2 مرتبہ سمجھایا، جب یہ پہنچا نو کو تب سمجھایا، پھر رات کو دوبارہ بلا کر اکیلے میں سمجھایا کہ جس حکومت کے لیے تو لالچ میں آ کر میرے مقابلے میں آئی، تجھے نہیں ملے گی، تجھے رائے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ اور طنز کیا، ہنستا ہوا چلا گیا، حسین کوئی بات نہیں، نہ میں جو کھا کے گزارا کروں گا۔ اور کچھ دن کے بعد جب یہی عمر ابن سعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، وہ پروانہ جب دے دیا تو مجھے روانہ کرو رائے کی طرف، لیکن سب جھوٹ تھا۔ اس کو امام حسین کے مقابلے میں لانے کے لیے تو اب وہ پروانہ جو اس نے ہاتھ میں اٹھایا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دکھاؤ ذرا مجھے، اور اپنے ہاتھ سے پھاڑ کے دوبارہ اس کے ہاتھ میں دے کے لے جاؤ۔ اور اب عمر ابن سعد یہی پروانہ اٹھائے پھر رہے، گلیوں میں پھر رہے، دیوانگی کی کیفیت۔ اور کسی نے پوچھا، ارے عمر ابن سعد جو تم رائے کی حکومت کی باتیں کرتے تھے، پروانہ اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، وہ کیا ہوا؟ تو عمر ابن سعد نے قرآن مجید کی سورہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر انسان خسارے میں، سمجھ رہا ہے، یہ ہم نے محاسبہ کرنا کہ کوئی عمر ابن سعد کیسے بن جاتا ہے، کوئی حرملہ کیسے بن جاتا ہے، شخص ربعی کیسے بن جاتا ہے، عامر بن حجاج کیسے بن جاتا ہے، قیس بن عزرہ کیسے بن جاتا ہے، جو حسین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے وہ حکیم بن طفیل بن جاتا ہے۔ یہ شیبہ ابن ذوالجوشن حافظ قرآن تھا، اور جنگ جبل میں اس نے امام علی کا ساتھ دیا، جنگ صفین میں زخمی ہوا امام کی نصرت میں جنگ لڑتے ہوئے، یہ جنگ صفین کا غازی ہے، زخمی ہوا پھر بچ گئے۔ تو کون سی چیز ہے جو شیبہ ابن ذوالجوشن جو حافظ قرآن ہے اور تہجد پڑھنے والا ہے اور باقاعدہ حج کرنے والا ہے، تو شیبہ کیسے شیبہ بن گئے؟ اور دوسری طرف دیکھیے جو کردار ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل اور پرسوں کی 2 گفتگو ہیں، ان میں ہم حسین ابن علی کے 72 ساتھیوں کو، میری پہلے بھی خواہش تھی لیکن میں مکمل نہ کر سکا، تو ان 2 دنوں میں ہم ان 72 شخصیتوں کا تعارف پیش کریں۔
اس سورہ کا مصداق بنی انفرادی سطح پہ بہت ہوں گے، لیکن اس عالم ہستہود میں اور اس عالم آبوگل میں، اس مزمگیتی اور کائنات میں اجتماعی سطح پر اگر کوئی گروہ سورہ مبارک عصر کا مصداق بن سکا ہے تو حسین کے 72 ساتھی جو بطور عدم اس سورہ کا مصداق بنے. لیکن سوال ہے کہ ان 72 کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ بات پہلے شروع ہوئی تھی اور ناتمام رہ گئی تھی. وہ خصوصیات اور وہ معیارات جن کی بنیاد پر امام حسین نے 72 کا انتخاب کیا، میں کوشش کروں گا کل وہ معیارات بھی بیان کروں اور کربلا کے پہلے شہید سے لے کے آخری شہید تک کل اور پرسوں گفتگو میں ہی پورا خلاصہ اپنی بیان کروں. آج کی حد تک صرف ایک پہلو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. کیوں انسان منہ کے بل گرتا ہے؟ کیوں شیبر بن جاتا ہے؟ کیوں غربلہ بن جاتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ 5 عناصر ہیں جنہیں میں کل آپ کی خدمت بیان کروں گا. وہ 5 خصوصیات، ان میں سے پہلی خصوصیت لقمہ حلال ہے. حسینی اور یزیدی کے درمیان حد فاصل پہلا نقطہ لقمہ حلال ہے. وہ انسان جو حالت سیر میں ہے، ابھی عرض کیا، اور ساتھ حالت سویر میں بھی ہے. سویر سانس سے آپ کے لاہور میں مٹی کے برتن بنتے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے. مٹی کے برتن جب اوزگر کمہار مٹی کے برتن بنا رہا ہوتا ہے، وہ سانچہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس گوندی مٹی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی اٹھا کر اس کے اوپر رکھتا ہے اور پھر وہ اس کا گملہ بناتا ہے یا گھڑا بناتا ہے یا پیالہ بناتا ہے یا کوئی ایسی چیز بناتا ہے. لیکن اگر ذرا سا اس کا ہاتھ اسکپ ہو جائے تو اس کی حیثیت کچھ بن جاتی ہے اور سرے سے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، انوکھی چیز بن جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دوبارہ سے اسے آپس میں آتی پاتی کرتا ہے، مخلوط کرتا ہے، آمیختہ کرتا ہے، اس مٹی میں ڈال دیتا، پھر گھومتا ہے، پھر اسے بنانے کے لیے. ہر انسان حالت سیر میں بھی ہے، حالت سویر میں بھی ہے، سین سے بھی اور سواد سے بھی. حالت سیر کی میں نے مثال دی، حالت سویر کے لیے ہم مسلسل بن رہے ہیں اور قرآن فرماتے ہیں ہر لمحہ انسان اپنی شکل بنا رہا ہے. عامل الصالحات میں آ کر اس حقیقت کو کھولیں گے کہ ہر انسانی عمل اس کی شکل اور اس کے قیافے کو بنا رہا ہے، مسلسل بنا رہا ہے. سفر کے اعتبار سے بھی، سیر کے اعتبار سے بھی، سویر کے اعتبار سے بھی انسان سالک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، جاتا بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، منزل بھی خود ہے. خود بن رہا ہے، خود بنا رہا ہے، کوئی اور نہیں بنا رہا ہے. اس انسان اپنے آپ کو خود بنا رہا ہے، اپنی شکل. جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی حیثیت بن رہی ہے، شکل بن رہی ہے. وہ قرآن فرماتے ہیں یہ شکل کب جا کے دیکھے گا اپنی؟ جو اپنے ہاتھوں سے خود کو تراشا قیامت کے دن دیکھے گا. اور قیامت کے دن اس کی بنائی ہوئی شکل اتنی بھیانک ہوگی کہ خود سے خود فرار کرے گا، بھاگے گا. اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اکثر انسان جانور کی شکل میں اٹھیں گے اور اکثر انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. مغرور اور متکبر انسان قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا، کچلا جائے گا. ایک کے پاؤں کے نیچے آئے گا، اٹھے گا، دوسرے کے پاؤں کے نیچے آئے گا. جو دوسروں کو خاطر نہیں آتا تھا، جو تکبر کرتا تھا، خود کو اعلیٰ و افضل و بہتر سمجھتا تھا. اسی طرح سے شراب خار قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، حرام کھانے والا. اسی طرح سے تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا. ایک جوان نے عدالت اپنی وحدت سے کہا کہ میں نے امام زمانہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں میری نگاہ نامحرم پر اٹھ گئی تو میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک ہی ظرف میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. اور آقا بہجت میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا. آپ متقی عالم ہیں، میری مشکل آسان کریں، میں کیا کروں؟ ہمت نہیں پڑ رہی، میری نگاہ نامحرم پر اٹھ گئی لیکن اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ کس طرح ایک ہی ظرف میں کتے کے ساتھ کھانا کھاؤں. تو سنیں گے آپ بہجت نے کہا کب پریشان ہو. تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو روز مرہ تم انجام دیتے ہو لیکن تمہیں اس سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، تمہیں عجیب نہیں لگتا. یہ کام کرو تمہاری منت اور عہد پورا ہو جائے گا. کیا کروں؟ کہا کہ آج جب آزان ہو اور آزان ہونے کے بعد نماز کا وقت داخل
اور علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کم سے کم اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب تم قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے۔ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا مشکل کام ہے۔ ہر انسان حالت سیر میں، حالت سویر میں بھی مسلسل نحو پرواز ہے، پستی کی طرف یا بلندی کی طرف، اور مسلسل بن رہا ہے، خود بخود بنا ہے۔ سب سے اساسی ترین مطلب پہلا نقطہ ان 5 باتوں میں سے ایک لقمہ حلال ہے۔ میرے عزیزو، لقمہ حلال سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور لقمہ حرام انسان کو اونٹے منہ گراتا ہے۔ کمال کے سفر میں وہ چیز جو انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ لقمہ حلال ہے۔ اور اگر ایک مشکوک یا حرام لقمہ انسان نے کھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر میں عملی طور پہ اس کے مظاہر بیان کروں، دیکھیے سوگات بعض شخصیات کا ہم تعلق کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے، اور اکثر ہم کہانیاں بچوں کو سنا تو کہتے ہیں بہلول دیوانہ۔ حضرت بہلول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ 3 معصومین کے شاگرد خاص ہیں، بالخصوص امام موسیٰ کاظم اور فقیہ اور صاحب اسرار ہے اور امام کے معتمد ہے۔ برجستہ ترین شخصیت، امام کی قریبی ترین، امام کے شاگرد اور اپنے زمانے کے عارف، ایک مرتبہ ایک مقام پر بیٹھے تھے اور شیخ جنید بغدادی وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس کے 20 شاگرد جا رہے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر ندا دی۔ بہلول نے کہا جنید کہاں جا رہے؟ کہا یہ اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہے؟ کہا میں نے آداب زندگی تعلیم دوں گا، بندگی کے اور زندگی کے رموز اور آداب سکھاؤں گا۔ تو بہلول نے شیخ جنید بغدادی سے پوچھا خود کو بھی کچھ آتا ہے یا انہیں سکھاؤ گے؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے نہ بتاؤ ان کو سکھاؤ؟ تو کہا مجھے بھی تو کچھ پتا چلے، مجھے بھی تو بتاؤ آداب زندگی۔ کیا بتاؤں آپ کو آداب زندگی میں سے؟ کہ مجھے تم صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دو بس۔ تو شاگردوں کو اب غصہ آ رہا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے مرشد اور معلم اور استاد کو اس طرح سے شرمندہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تاکید کی کہ میں بات کروں گا۔ بہلول تم خاموش ہو، کیا بتاؤں؟ کہا مجھے تم کھانا کھانے کے آداب بتا دو۔ اب شیخ جنید بغدادی نے باری باری وہ آداب ذکر شروع کی، کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا چاہیے اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور خوب چبا کر کھانا چاہیے، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے ہیرس کے ساتھ انسان نہ کھائے کھانا، اور اس ترتیب سے کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھو لے۔ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے تو خشک نہ کرے، اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سارے بیان کیے۔ بہلول نے پوچھا کوئی اور ادب تو رہ گیا؟ کہ نہیں بس یہی کہ تعجب ہے تم انہیں آداب زندگی سکھا رہے ہو اور خود تمہیں کھانا کھانے کا ابتدائی ادب بھی معلوم نہیں ہے۔ مگر بہلول وہ کون سا ادب ہے جسے میں نے نظر انداز کر دیا؟ شیخ جنید یہ جتنی باتیں تو مجھے سنا رہے یہ ذیلی باتیں ہیں، ذہنی باتیں، فری باتیں، ہاتھ دھو کے کہو، بغیر ہاتھ دھوئے کہو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ نہ پڑھو۔ اصلی ادب جسے تو نظر انداز کر گیا وہ ان سب باتوں پر مقدم ہے، اور وہ یہ ہے اس سے پہلے کہ تو بسم اللہ پڑھے، اس سے پہلے کہ تو چھوٹے لقمے بنانے کا سوچے، اس سے پہلے کہ تو چبانے کا سوچے، پہلے یہ دیکھ کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے نہ پاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ ایک لقمہ حرام تو 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک غصبی اور غیر مباح لقمہ تو 1000 مرتبہ ہاتھ دھو کے کھائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لقمہ حلال نسلوں کو سنوارتا ہے اور لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اس نے اپنے وزیر سے کہا، یحییٰ برمکی سے کہا یا فضل ابن سہل سے کہا کہ یہ قاضی ابو یوسف بہت لائق آدمی ہے، لیکن 3-4 سال سے میں اس کو برابر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے اور قاضی القضات بن جائے، اور ساتھ دوسری خواہش یہ بھی کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کو پڑھائے، لیکن وہ مان نہیں رہا۔
3-4 سال سے برابر اصرار کرتا ہوں، جب بھی ملتا ہے پیغام بھی بھجواتا ہوں، لیکن میری بات مان نہیں نا. کاش وہ مان جاتا تو ہم اس کی قابلیت سے فائدہ اٹھا لیتے. تو یحییٰ برمکی نے کہا کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، کاش آپ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہوتا. ابھی تمہارے ذمہ لگا کب پریشان ہو، کل وہ خود آپ سے آ کے کہے گا کہ میں یہ عہدہ قبول کرتا ہوں. چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کرے گا، آپ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی لے گا. تب کیسے ممکن ہے؟ میں 4 سال سے برابر سے کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں مان رہا، تم کہہ رہے ہو کل خود کہے گا. کیا دیکھ لیجیے گا. اور اب یحییٰ برمکی اس کے پاس گیا اور جا کے کہا قاضی ابو یوسف، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دارالخلافہ میں آ کر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے، اور عمائدین سلطنت اور اکابرین سلطنت کو، ریاست کے ذمہ دار نکائیوں کو آپ امر بالمعروف کریں، باعث و نصیحت کریں، اور آخر میں دعائے خیر فرما دیں گے تو ہماری مملکت میں خیر و برکت آئے گی، رزق میں فراوانی آئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی. ہماری ہدایت فرما دیجیے، آپ کا وجود ہمارے لیے باعث برکت قرار پائے گا. صرف زحمت کر کے اگر ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے. اس کی باتوں میں آ گئے قاضی ابو یوسف اور قبول کیا کہ ٹھیک ہے کل آئیں گے اور آ کر دعا بھی کریں گے اور باعث و نصیحت بھی کر دیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے. اور دوسرے دن جب دسترخوان لگا ہارون الرشید کا، وہ کھانا کھایا قاضی ابو یوسف نے، تو جیسے کھانا کھایا اب سوچوں کی کیفیت بدل گئی. جو 4 سال تک برابر انکار کر رہا تھا، اب رات سویا تو ساری رات جو سوچتے ہوئے سویا کہ مجھے چیف جسٹس بننے کا کیا ہے ہارون الرشید، تو اگر میں چیف جسٹس بن جاؤں تو اس میں کیا ہو رہا ہے، میں لوگوں کے درمیان عدالت کے مطابق فیصلے کروں گا. اور جہاں پر قاضی مجھے یہ کہہ رہے ہارون الرشید کہ میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں تو اس میں کیا خرابی ہے. اگر میں امین کو، مامون کو، معتصم وغیرہ کو پڑھاؤں گا تو یہ مستقبل میں اچھے خلیفہ ثابت ہوں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو دوسرے دن خود صبح اٹھا اور چلتا ہوا محل جا پہنچا اور جا کر یحییٰ برمکی سے کہا کہ مجھے ہارون سے ملنا ہے. اور وہ اندر لے کے گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ آپ نے چند سال پہلے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں قاضی القضات کا چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لوں اور آپ کے بچوں کو پڑھاؤں، تو مجھے آپ کی دونوں شرائط قبول ہیں. میں قاضی القضات کا منصب بھی قبول کرتا ہوں اور آج سے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بتایا. تو ادھر قاضی ابو یوسف رخصت ہوئے اور ادھر سے ہارون الرشید نے یحییٰ برمکی سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے معجزہ کر دکھایا جو 4 سال میں نہ کر سکا. کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کے دسترخوان کا کمال ہے. یہ لقمہ جب اس کے حلق سے اتر گیا تو مجھے یقین تھا کہ جس دن یہ لقمہ اس کے حلق سے اتر گیا اور آپ کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا لیا تو آپ کی بات کو قبول کرے اور خود اپنی زبان سے خواہش کرے. جتنے تھے آئے امام حسین کے مقابلے میں روز عاشور سب کے سب حرام خور. باقی 4 خصوصیات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تمہیدی طور پر صرف ایک بات بیان کی، یہ لقمہ حرام کا اثر ہے. لیکن اگر ناشائستہ ترین ماحول میں رہتے ہوئے اپنی غذا پاک کر لیں، کوئی اپنا لقمہ پاک کر لیں، اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے. اسی ہارون الرشید کا بیٹا قاسم کسی نے آ کر اس کے وزیر نے آ کے کہا کہ وہ آپ کے لیے رسوائی کا باعث بن رہا ہے، آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. اس نے قیمتی لباس چھوڑ کر ایک سادہ عام کھدڑ کا لباس پہن لیا اور مسجد میں ہر وقت نماز روزے میں لگا رہتا ہے، عبادات میں، تلاوت میں لگا رہتا ہے. عیش آرام چھوڑ دیا، باہر کی زندگی چھوڑ دی، قیمتی لباس چھوڑ دیا، سادہ ترین لباس پہن کر ذکر خدا میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے. آپ کی رسوائی کا باعث ہے، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہمیں سمجھ گیا کیوں ایسا کر رہے ہیں. کب بولو قاسم. ہارون الرشید نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور پوچھا کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کیا حرکتیں، کیوں تو مجھے رسوا کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی ماتھے پہ قلم کا ٹھیکہ بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے، کیونکہ میں نے امین کو، مامون کو، معتصم کو، باقی بیٹوں کو ولایت عہدی دی اور مختلف خطوں کی ان کو میں نے علاقوں میں گورنر بنایا اور تمہیں کوئی منصب نہیں دیا. اس کی انتقاماً تو مجھے رسوا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح لکھنے کا سامان بنوایا ہارون الرشید نے اور مصر کا حکم نامہ تحریر کیا کہ جاؤ مصر میں حکومت کرو اور کوئی تم سے پاسپورٹ نہیں کرے گا. جتنا بیت المال ہے سب تمہارے تصرف میں، جتنا خراج آئے گا، جتنا ٹیکس آئے گا، جیسے جی چاہو استعمال کرو، جتنی کنیزیں خریدو، گھر بناؤ، عیاشی کرو، کوئی تم سے نہیں پوچھے.
تحریر کیا اور اس کے ہاتھ میں قاسم نے پکڑا. ایک مرتبہ وہ تحریر ایک نظر دیکھی اور پھر زمین پر رکھی. وہ کیا جملہ کہا, اے میرے باپ ہارون رشید, شاید آپ کو پتہ نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب شیعہ بن چکا ہوں, اور یہ مال جو مسلمین کا مال ہے اور غصبی مال ہے, میں اس میں تصرف کو حرام سمجھتا ہوں. یہ کہا اور قاسم چلے گئے محل چھوڑ, اور خدشہ تھا کہ باپ گرفتار کر لے گا, یہ زبردستی اپنی بات منوائے گا. راتوں رات بغداد کو چھوڑا اور اسی رات پھر بصرہ جا پہنچا, اور بصرہ جا کے وقت کے حکمران کا جو پوری اسلامی دنیا کا متقلان حکمران ہے, بصرہ پہنچ کر گمنامی کی حالت میں مزدوری شروع کر دی, اور برابر 3 سال تک مزدوری کی. اور پھر 3 سال کے بعد بیمار پڑ گئے, اور اب حالت اتنی بگڑ گئی کہ قریب المرگ تھا جناب قاسم بن ہارون, اور ان کا ایک دوست تھا عبداللہ بصری, اب شہید مطہری نے عبداللہ بصری سے ہم کلام تھے, اور آخری وصیتیں کر رہے تھے. اب مجھے یقین ہو چکا کہ میں نہیں بچوں گا. مال دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں ہیں, ایک یہ لباس ہے اور 2 لباس اور ہے. تو اگر میں مر جاؤں تو یہ لباس کسی ایسے فرد کو دینا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے, انہیں پہن کر اللہ کی اطاعت کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا. دوسرا میرے پاس ایک صحیفہ ہے قرآن مجید, تو کسی ایسے فرد کو دینا جو قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے, جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا. اور تیسری چیز میرے پاس ہمارے دنیا میں سے انگوٹھی جسے میں نے کبھی نہیں پہنا, جب سے میں نے امام موسیٰ کاظم کی شاگردی اختیار کی. یہ انگوٹھی کبھی میرے باپ نے مجھے دی تھی, اور میرے لیے مشکوک تھی کہ شاید اس میں مسلمین کا حق شامل ہو, میں نے اسے کبھی نہیں پہنا. یہ میرے پاس ہے, یہ میرے باپ ہارون کو پہنچا دینا, اس سے کہنا کہ بیت المال کی تمہاری اپنے تصرف میں لے لو, یہ مجھ پر ہے. اور ابھی وصیتیں کر رہے تھے, شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا, ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے کہا, اے عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹ جاؤ, یا کوئی شخصیت تشریف لا رہی تھی جس کا میں انتظار کر رہا تھا. اور اگلی ہی میں خود کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کی, اور یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ لقمہ حلال کا اثر ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی, زندگیوں کو ویران کر دینے کے لیے کافی. لقمہ حرام کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عبادت کے لیے جی نہیں چاہتا. ایک سلوات بھیجے خاندان, انسان کا عبادت کے لیے جی نہیں چاہتا. اگر خود کو مائل کر رہے کہ ہاں واجب ہے, قیامت کے دن سزا ملے گی, جائے گا تو اس کو مسجد میں دل نہیں, جلدی نماز پڑھے گا, بے رغبتی کی سب مناجات کی لذت چھن جاتی ہے. 8 شرائط جو مولا متقیان نے بیان کی دعا کی قبولیت کے لیے, ان میں سے ایک لقمہ حلال ہے. ایک شخص نے حضرت پر اعتراض کیا, جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, تو پھر ہم جب دعائیں مانگتے ہیں پروردگار قبول کیوں نہیں کرتا؟ حضرت نے فرمایا, اگر یہ 8 ارکان موجود ہو تو تمہاری دعا اسی لمحے پروردگار قبول کرے گا. ان میں سے ایک لقمہ حلال ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. انسان کی اپنی نسل اور اولاد اگر اسے لقمہ حرام کھلائے گا, اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا, اور کہ اولاد کبھی اس کی فرمانبردار نہیں رہتی. اور لقمہ حرام ہے جو انسان کے اندر گناہوں کی خواہشیں پیدا کرتا ہے, گناہ کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے. یہ لقمہ حرام ہے جو انسان کو حقیقت سے دور لے کے چلا جاتا ہے. کربلا میں جتنے بھی تھے وہ امام حسین کے مقابلے میں سب کے سب وہ تھے جو لقمہ حرام کا استعمال. ظاہراً شکلیں انسانوں والی تھی, لیکن بباطن حیوان تھے, بباطن درندے تھے, اور ان کے عمل نے ان کی شکلوں کا تعین کیا. اس بارے میں بہت روایات ہیں, لیکن میں گریز کروں چونکہ وقت ختم ہوا, اور کل بھی میں شرمندہ بہت تاخیر ہو گئی, بہت دیر سے گفتگو ختم ہوئی. اگر درندے نہ ہوتے تو کبھی 2 شخصیتوں کی شہادت کا سبب نہ بنتے. ایک جناب علی اصغر
بنت الحسین. میرے عزیزو، کوئی انسان کم سے کم حسین کے اس چشم ماہ پر تیر نہیں چلا سکتا تھا. اور آپ کی مظلومہ بیٹی کے حصار پر تماچے. میرے عزیزو، یہ دو شہید وہ ہیں جو امام حسین کی مظلومیت کی سند ہے، جنہوں نے کربلا کو، امام حسین کی نہضت کو، عاشورہ کو حجاز سے نکال کر عالمی مسئلہ بنا دیا بشریت. ایک علی اصغر ہیں، ایک جناب سکینہ، جنہوں نے امام حسین کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثابت کر دی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ان دو شہیدوں کے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی تو نہ علی اصغر کو ساتھ لے کے جاتے، نہ سکینہ بنت الحسین کو ساتھ لے کے جاتے. کون ہے سکینہ بنت الحسین؟ میرے عزیزوں، جو کہ کل اور پرسوں میں خود معصومین کے اور مخدرات عصمت و طہارت کے شام سے واپسی کے مسائل بیان کروں گا. آج میں تاکوں جاتے ہوئے کسی حد تک بیان ہو جائے کہ یہ سفر کیسے طے کیا گیا. اور مقتل ابی مخنف کے مقدمے میں جو جملے میں نے پڑھے وہ یہ کہ ایک بحث ہے مقتل کی کتابوں میں. اللحوف سید ابن طاؤس نے لکھی ہے، مقتل ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، نفس المحموم ہے، اور مقتل کی کتابیں ہیں جن میں یہ گفتگو کی گئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے. تو یہ جملہ لکھا گیا، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر جیا اس نے زیادہ مصائب برداشت کیے، اور جو سب سے آخر میں دنیا سے گیا اس کے مصائب باقی سارے شہیدوں سے زیادہ ہیں. اور پھر ابھی مخنف میں یہ جملہ میں نے پڑھا، سارے شہیدوں کے مصائب ایک طرف اور حسین ابن علی کی جو قیدی خواتین تھی ایک قیدی کا مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ لکھا گیا کہ سارے قیدیوں کے مصائب ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کے مصائب ایک طرف. ایک مصیبت بیان کروں، یہ اعیان الشیعہ میں موصل الامین نے یہ روایت بیان کی کہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے دمشق سے ایک عالم تعلق رکھتے تھے جن کا نام ہے ابراہیم دمشقی، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں. اور جناب سکینہ بنت الحسین ان کی ایک بیٹی کے خواب میں تشریف لائیں اور کہا کہ اپنے بابا ابراہیم دمشقی سے کہو کہ بارشوں کے باعث میری قبر میں پانی جا رہا ہے اور میری قبر متاثر ہے. اپنے بابا سے کہو میری قبر کی مرمت کا انتظام کرے. بیٹی نے یہ خواب باپ سے بیان کیا تو باپ نے کہا یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے. حسین کی بیٹی کی قبر، فاطمہ زہرا کی پوتی کی قبر گشائی کرنا یہ بے ادبی ہے، نامناسب ہے، خلاف ادب ہے. اور دوسرے روز ان کی دوسری بیٹی کی خواب میں آئی جناب سکینہ اور ان کو بھی یہی پیغام ملے. اس بچی نے بھی یہ بات بیان کی اپنے بابا سے تو باپ نے روک دیا کہ یہ تمہارا محض خیال ہو سکتا. اور تیسرے دن جناب سکینہ خود ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی. فرمایا اے ابراہیم دمشقی، میں برابر 2 روز سے تمہاری 2 بیٹیوں کے ذریعے تمہیں پیغام پہنچا رہی ہوں کہ میری قبر متاثر ہے، اس کی مرمت کرو، لیکن تم نے میری بات کو درخورد اعتراض نہیں جانا. ابراہیم دمشقی، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میری قبر میں برابر پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرنے کا اہتمام کرو. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ انہوں نے شام کے علماء کو، اکابرین کو، سادات کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر کی خواتین کو، باقی سید ذاتیوں کو اپنے ہمراہ لیا، چلے قبرستان کی طرف. اور پھر قبر کشائی کا مرحلہ آیا اور ابراہیم دمشقی کہتے ہیں ہم چند علماء جناب سکینہ کی قبر کو کھود رہے تھے، لیکن جیسے ہی قبر کے پتھر ظاہر ہوئے میں نے کہا یہ حسین ابن علی کی دختر کی قبر ہے، یہ نبی ذاتی ہے، علی کی پوتی ہے، فاطمہ زہرا کی پوتی ہے. اس لیے کوئی مرد سنگ کی قبر نہیں اتارے گا، کوئی مرد پتھر نہیں ہٹائے گا.
سکینہ کا